والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کا جو خطبہ بیان کروں گا انشاءاللہ رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت پر مبنی ہوگا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے شعبان کی آخری دنوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑی برکتوں والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کی فضیلت اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا عظمت اور مقام بیان فرمایا۔ جو آیت کریمہ پڑھی آپ حضرات کے سامنے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنتے، تمہیں پرہیزگاری ملے، ایام معدودات، فرمایا گنتی کے دن ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اول یعنی صرف ایک روزہ یعنی عاشورے کے دن روزہ فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کے روزے فرض ہوئے، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر ماہ یعنی رمضان کے روزے فرض ہوئے، مگر لوگوں کو اختیار تھا چاہے روزے رکھیں چاہے نہ رکھیں، مگر لوگوں کو اختیار تھا کہ چاہے رکھیں چاہے فدیہ دیں، ادا کر دیں، صدقہ کر دیں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھاؤ، سونے کے بعد یعنی کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا جب واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار کیا گیا، مگر اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں جماع پھر بھی حرام رہا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، فرمایا کہ لوگوں ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اس سے مراد شب قدر ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور جس رات کا قیام نفل بنایا ہے، مراد نماز تراویح۔ جو اس ماہ میں نفل سے قرب حاصل کرے گا گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو ثواب ہے جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی جہنم سے آزادی ہوگی۔
اور اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ فرمایا کہ جو روزہ چھوڑنے والا ہے اسے بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا، اور جو چھڑانے والا ہے اسے بھی رب عطا فرمائے گا، دونوں کو برابر ملے گا، لیکن کسی کی ثواب میں کمی نہیں آئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں پاتا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلائے، اسے روزہ افطار کرائے۔ تو قربان جائے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اگرچہ ایک دودھ گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، یا شربت کا ایک گھونٹ یا کھجور، قربان جائے۔ سرکار مدینہ فرمایا کہ جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا کھجور یا گھونٹ بھر باقی یعنی پانی سے افطار کرائے، میرا اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ جو روزے دار کو انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا، فرمایا کہ وہ پھر کبھی نہ اسے پیاس لگے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رب نے رحمت بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو حصہ دوم ہے یعنی درمیان والا حصہ ہے، فرمایا کہ یہ درمیان والا جو حصہ ہے، فرمایا کہ یہ بخشش ہے، اور آخر والا حصہ فرمایا کہ یہ آگ سے آزادی ہے۔ قربان جائے، اس مہینے میں فرمایا کہ جو اپنے غلاموں پر، اپنے ملازموں پر نرمی کرتا ہے، میرے کریم آقا فرمایا کہ اسے بخش دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خطبہ دیا تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں رمضان شریف کا شوق بڑھ جائے، عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، کہ شوق کے ساتھ عبادت کریں، ذوق شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرے گا وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے غیر رمضان میں دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیا، یعنی ایک فرض کا جو مقام ہے دوسرے مہینے میں 70 فرض ہے، اور فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں نفل ادا کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فرائض ادا کرنے کے بعد ہم شوق کے ساتھ نوافل ادا کریں، شوق کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں، اوابین، اشراق اور نماز تراویح، یہ تمام نمازیں ذوق شوق سے پڑھیں۔ اس طرح نہ ہو کہ رمضان میں نمازیں قضا ہو جائیں۔ یہ مہینہ تو بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، پہلی گزارش ہے کہ رمضان شریف میں قرآن کے ساتھ جو رشتہ میں مضبوط کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کے ساتھ پیار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہا پانی کے اندر پڑا ہے تو حضور نے فرمایا زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، اور دوسرا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کریں کثرت، دو کا موت کو یاد کریں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اس کا فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہوگی، اس کے سبب اللہ تعالیٰ کو دل کو صاف کر دے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے